فضائل قرآن۔ معزز سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ قرآن مجید کا فضیلت کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارک شیئر کرنے والا ہوں۔ تمام اہل مسلمہ سے درخواست ہے کہ یہ حدیث پاک توجہ سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن شریف پڑھتا جا اور بہشت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور ٹہر ٹہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹہر ٹہر کر پڑھا کرتا تھا، بس تیرا مرتبہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے۔ معزز سامعین کرام، صاحب القرآن سے بظاہر حافظ مراد ہے، اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے اس کو واضح کیا ہے کہ یہ فضیلت حافظ ہی کے لیے ہے، ناظر خواہ اس میں داخل نہیں۔ اول اس وجہ سے کہ صاحب قرآن کا لفظ بھی اسی طرف مشیر ہے، دوسرے اس وجہ سے کہ مسند احمد کی روایت ہے حتیٰ یقرأ شیئا معہ، یہاں تک کہ پڑھے جو کچھ قرآن شریف اس کے ساتھ ہے۔ یہ لفظ اس امر میں زیادہ ظاہر ہے کہ اس سے حافظ مراد ہے، اگرچہ محتمل وہ نظر خواہ بھی ہے جو قرآن شریف بہت کثرت کے ساتھ پڑھتا ہو۔ مرقات میں لکھا ہے وہ پڑھنے والا مراد نہیں جس کو قرآن لعنت کرتا ہو۔ یہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ وہ قرآن کو پڑھتے ہیں اور قرآن ان کو لعنت کرتا ہے۔ اس لیے اگر کسی شخص کے عقائد وغیرہ درست نہ ہو تو قرآن شریف کے پڑھنے سے اس کی مقبولیت پر استدلال نہیں ہو سکتا۔ خوارج کے بارے میں بکثرت اس قسم کی احادیث وارد ہوئی ہے۔ ترتیل کے متعلق شاہ عبدالعزیز صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنی تفسیر میں تحریر فرمایا ہے کہ ترتیل لغت میں صاف اور واضح طور سے پڑھنے کو کہتے ہیں، اور شرع شریف میں کئی چیز کی رعایت کے ساتھ تلاوت کرنے کو کہتے ہیں۔ اول حروفوں کو صحیح نکالنا، یعنی اپنے مخرج سے پڑھنا تاکہ طا کی جگہ تا اور ضاد کی جگہ ضا نہ نکلے۔ دوسرے، وقوف کی جگہ پر اچھی طرح سے ٹھہرنا تاکہ وصل اور قطع کلام کا بے محل نہ ہو جائے۔ تیسرے، حرکتوں میں اشباع کرنا، یعنی زیر زبر پیش کو اچھی طرح سے ظاہر کرنا۔ چوتھے، آواز کو تھوڑا سا بلند کرنا تاکہ کلام پاک کے الفاظ زبان سے نکل کر کانوں تک پہنچے اور وہاں سے دل پر اثر کریں۔ پانچویں، آواز کو ایسی طرح سے درست کرنا کہ اس میں درد پیدا ہو جائے اور دل پر جلدی اثر